ہمارے بہت سارے لوگ جو کہ اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کر رہے ہیں اور جو دنیا میں کچھ چلے گئے کچھ ہیں، ان کے خیال میں دین ایک نظام کے طور پر قائم کیے بغیر وہ منشا ہی پوری نہیں ہوتی جس منشا کے لیے دین یہاں آیا تھا۔ یہ میں نے پچھلے 50 سال میں مولانا سید اللہ مودودی زندہ تھے اس وقت سے لے کے آج تک، اور ڈاکٹر اسرار صاحب سے بہت محبت کا تعلق رہا، وہ ہمارے بزرگ تھے، بار بار یہ پوچھا ہے کہ وہ نظام کیا ہے۔ آپ باور کریں اس میں 3 لفظ بھی میں نے کبھی نہیں سنے، وہ ہے کیا؟ تو مبہم باتیں، بے سوچی سمجھی باتیں اس باب میں کہی جاتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ نظام ہے کیا، بتانا چاہیے۔ اسلام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، اس میں ایمان اور اخلاق کی تعلیم ہے اور اس کے ساتھ شریعت ہے۔ شریعت کو آپ لا یا قانون سمجھ لیں، وہ شریعت میں 90% احکام شخصی ہیں، اس میں کوئی یعنی گن کے میں بتا سکتا ہوں کہ 5 احکام ہیں جو اجتماعی زندگی کے بارے میں دیے گئے ہیں۔ یعنی اگر مسلمانوں کا کوئی نظم اجتماعی موجود ہو، کوئی ریاست ہو، تو 5 باتیں اس کو کہی گئی ہیں۔ وہ 5 باتیں آپ پہ لازم ہیں، ان کو آپ نے ہر حال میں اختیار کرنا ہے۔ ان کے لیے بھی صحیح لفظ اختیار کرنا ہے، عمل پیرا ہونا ہے، کہ ان کو ان 5 باتوں میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جو آپ کو یہ حق دے رہی ہو کہ آپ دوسروں پر اسے ٹھوسیں۔ یعنی نافذ کرنے والی کوئی چیز نہیں۔ نافذ کرنا تو ایک بے معنی لفظ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کسی غیر اسلامی ریاست کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو 2 باتیں جو دنیا بھر میں مانی جاتی ہیں، ایک یہ کہ ہر حکومت جب بھی قائم ہوگی اس کی اصل ذمہ داری یہی ہے کہ وہ عدل کرے، انصاف کرے۔ یہ بات دنیا بھر میں جہاں بھی آپ کہیں گے ہر شخص مانے گا۔ قرآن مجید نے بھی سورہ نساء میں ایک قانون کے طور پر، ایک ہدایت کے طور پر، ایک ضابطے کے طور پر اللہ کے حکم کی حیثیت سے اس کو پورے زور کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ جب تم لوگوں کے مابین فیصلے کرو، اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل وان تودوا الامانات الی اہلھا، اور جب بھی کوئی ذمہ داری کسی کے سپرد کرو تو اس کو اہلیت کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں بولنے سے کسی کو نقصان ہوتا ہے، کسی کا حق پامال ہوتا ہے تو پھر اسٹیٹ انٹروین کرے گی۔ ہر جگہ ہر آدمی یہ کہے گا، امریکہ میں بھی کہے گا، برطانیہ میں بھی کہے گا، آپ جس جگہ بھی جائیں گے ہر آدمی یہ کہے گا کہ لوگوں کو یہ کہنا چاہیے کہ سچ بولا کرو، دیانت سے کام لیا کرو۔ اور اگر اس میں آپ کوئی ایسا کام کریں گے کہ جو دوسروں کے لیے نقصان کا باعث ہے، ان کے مال کے بارے میں، ان کی جان کے بارے میں، ان کی آبرو کے بارے میں، تو اب آپ قانون کی گرفت میں آ جائیں گے، کیونکہ اب آپ حکومت کے دائرے میں آ گئے جہاں حکومت کو طاقت استعمال کرنے کا حق حاصل ہے۔ تو بھائی ہے اس کو آپ بھی جانتے ہیں، اس کو میں بھی جانتا ہوں۔ تو علماء کی یہ ذمہ داری ہے، اس لیے کہ ان کا اصل کام یہی ہے۔ یعنی یہ جو سیاست بازی ہے یہ تو ان کا اصل کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کی ذمہ داری قرآن میں بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ وہ لوگوں کو خبردار کریں۔ لوگوں کو خبردار کرنا کن معاملات میں؟ انہی معاملات میں، یعنی بڑے معاملات یہی ہیں۔ دین کے بارے میں کئی مرتبہ توجہ دلا چکا ہوں کہ 3 ہی چیزیں ہیں جو اس میں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تطہیر بدن ہے، یعنی بدن کی پاکیزگی، اس کے آداب ہیں، اس کے حدود ہیں۔ تطہیر خورنوش ہے، یہ کھانے میں فلاں چیز حرام ہے، پینے میں فلاں چیز جائز ہے، یعنی طیبات اور خبائث کا فرق کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو بہت بڑا باب ہے وہ اخلاق کی پاکیزگی کا ہے۔ تو اخلاق کی پاکیزگی میں بہت بڑی اہمیت معاملات کو حاصل ہے۔ لین دین میں اور اس طرح کے معاملات میں آدمی صحیح بات کرے، قولوا قولا سدیدا، سیدھی صاف بات کرو، اقرار کرو تو اس کو نبھا کر دکھا دو۔ یہی ایک بندہ مومن کی شان ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان کوئی کاروبار کرتے